بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ اچھی خبر ہے، آئین کی بالادستی پر یقین رکھنے والوں کے لیے، پارلیمنٹ کی بالادستی پر یقین رکھنے والوں کے لیے اور عوام کی بالادستی پر یقین رکھنے والوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے، اور وہ خبر آپ کو اس ولاگ کو آپ پورا سنیں گے تو تانوں اودے چ خبر لب جائے گی پہنچی، اور بڑی صاف صاف سیدھی سیدھی گلاں ہونگیاں۔ آپ جانتے ہیں پچھلے ایک مہینے سے پاکستان کے اندر اس گل دا رولا پیا ہے اور بڑے لوگوں نے ٹھڈ جو وٹ پھر رہے ہیں۔ وہ وٹ کیوں پھر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن رولا پیا ہے کہ آئینی ترمیم آ رہی ہے، آئینی ترمیم جا رہی ہے، نمبر پورے ہو گئے ہیں، نمبر پورے نہیں ہو گئے ہیں، مولانا مان گئے ہیں، مولانا ناراض ہو گئے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں تحریک انصاف والے چلے گئے ہیں جناب مولانا کے گھر، اتنے جا کے نماز عشاء انہوں دی قیادت جی پڑھ لیے، پھر وہ فجر بھی پڑھ کے نکلے نے، بڑی گلاں ہوئی ہیں، پھر مولانا ان کی طرف چلے گئے ہیں، آنا جانا لگا ہوا ہے، اور لوگ جو ہیں ہمارے جو پیٹی بھائی ہیں، یہ رپورٹرز رات یہ جناب دوڑ کے نس کے جڑا نا انہوں نے ہف گئے نے بیچارے ہیں جی۔ یہ اسلام آباد میں یہ سارا ایک منظر چل رہا ہے پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے کے سے، بڑی کوشش ہو رہی ہیں کہ جناب ترمیم ہو جائے، وہ کوشش کر رہے ترمیم نہ ہو، اور اس ترمیم کے ہونے اور نہ ہونے کے چکر میں بہت سے لوگوں کو جو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے، جو کسی بھی ایک یعنی کونسلر کے حلقے سے بھی کبھی منتخب نہیں ہوئے، جن کو شاید ان کے گھر والوں کا اعتماد بھی حاصل نہیں ہے، سر بڑی ٹیڈی پیڑا انہوں نے وٹ پھر رہے ہیں کوئی ہو ترمیم نہ ہو جائے کدے۔ کیوں ترمیم ہو گئی تو ان کا فیورٹ جس کو وہ فیورٹ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑا فیورٹ جو ہوگا نا ہمارا جج ہوگا، چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے جسٹس منصور علی شاہ صاحب، یہ پھر چیف جسٹس آف پاکستان نہیں رہے گی، یہ نیرے چیف جسٹس رہ جائیں گے، جس طرح اور بڑے 5-6 جنے ہیں اس طرح بھی چیف جسٹس ہوئے گا، تو ہائے تو بڑا کام خراب ہو جائے گا۔ ایک طبقہ یہ ہے جن کو یہ تکلیف ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو تکلیف کا دوسرا پہلو ان کا یہ ہے کہ ہائے قاضی فائز صاحب کتے جڑے نا وہ چیف جسٹس آف پاکستان طور تے آئینی عدالت دے سربراہ نہ ہو جان، کیونکہ انہوں نے ساڑی ساتھ تک بھی نہیں جائے، وہ بھائی کتھے مطلب ذات دی کوڑ کلی کتھے شتیریاں نو جفے، مطلب تھوڑا بندہ سوچ ہی لیتا ہے، لیکن بہرحال لوگوں کا اپنا اپنا خیال ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو ہلاکو ہاں تو سمجھتے پیا نا آج کل جو حالات جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی عمران خان نے کہا تھا کہ یہ جو ہیں ہمارے کی بورڈ واریئرز ہیں، تو واریئر کا لفظ آ گیا تھا، ہلاکو ہاں تو پہ گیا بیچ، اس تو تھلے تو کھلوندا کوئی نہیں۔ اچھا، یا پھر جو ادھر محمود غزنوی بن گیا ہے جی، حالانکہ دونوں طریق کے متنازع ترین کریکٹر ہوئے ہیں، بہرحال میں بات کو آگے لے کے جاتا ہوں۔ اچھا، اب دوسری جو ایک قسم ہے اس ترمیم کے مخالفین میں سے، وہ سر بہرحال عوامی نمائندگی رکھتے ہیں، وہ منتخب ہو گئے لوگ ہیں، ان کی پارٹی کو لوگوں نے ووٹ کیے ہیں، آج بھی لوگ ان کی پارٹی کے ساتھ ہیں۔ اس پارٹی کا نام ہے جی پاکستان تحریک انصاف، عمران خان کی قیادت کے اندر ان کے ایم این اے جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے اس کو موجود ہیں۔ عمران خان کی پارٹی کو کیونکہ انہوں نے وہ اپنی پارٹی کا الیکشن نہیں کرایا تھا، لہٰذا ان کو ووٹ کا وہ جو ہے وہ سمبل نہیں مل سکا تھا، یعنی بلہ انہوں کو کھویا گیا سی، تو لیکن لوگوں نے ان کو بحال ہمدردی کا ووٹ دیا، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں، ان کو اس بات کی تکلیف ہے، مگر ان کو یہ مینڈیٹ بہرحال اتنا نہیں ملا ہوا کہ وہ ترمیم کو عددی اعتبار سے چیزوں کو روک سکے، یعنی اتنے نمبرز ان کے پاس نہیں ہیں کہ وہ اپنی مرضی کی ترمیم لا سکیں۔ نمبر زیادہ بہرحال انہی کے پاس ہے جو ترمیم لانا چاہتے ہیں، مگر ان کے پاس بھی اتنے نمبرز نہیں ہیں ابھی تک۔ اگر ہم پارٹی ڈیوائیڈ کو مد نظر رکھ کے بات کریں، اتنے نمبر ان کے پاس بھی نہیں ہیں کہ جناب وہ 2/3 میجورٹی ہو اور وہ ترمیم کر لیں قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر۔ وہاں پر ان کو مولانا صاحب دے گٹے گوڈے پھڑنے پہ رہے، اور سینٹ میں بھی پھڑنے پہ رہے، یہ ایک سچی بات ہے۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ جناب ایک وہ ہائی کورٹ کے اندر جن لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی پئی ہے نا، وہ لوگ جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں، جن کو کبھی کسی نے ووٹ نہیں کیا سر، وہ کسی بھی الیکشن پہ کبھی بھی یا تو کھڑے ہی نہیں ہوئے، اگر وہ کھڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا، لیکن ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں، دکڑیاں ویلی ہی نکلی ہیں پاش۔
سم ٹائم تو ایسا ہوا کہ ووٹ جڑے نے وہ بھائیں 2 نکلے تے 100 بندے نے کیا میں تینوں ووٹ پاؤں گا، ووٹ جو 2 نکلے سارے۔ بہرحال اب ہوا یہ ہے کہ ان لوگوں نے چک چکا کے کچھ وکلا حضرات کے ذریعے جو ہے وہ اس بات کو چیلنج کروا دیا آئینی ترمیم کے معاملے کو، اور پلی بڑی زبردست لی ویسے انہوں نے، بڑی میں نے ٹیکنیکل جب پوائنٹ کر دیا انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ ہائی کورٹ میں گئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو ہمارے دوست ہی ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سینیٹر رہے ہیں اور بڑے اچھے ٹرو پاکستانی وہ نوجوان ہیں اور جذباتی آدمی ہیں، لیکن بہرحال ان کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹھڈ دے کھوٹے نے، نہ، دل کا سچا صاف آدمی اور بہتر ایک پولیٹیشین ہے۔ ان کی سیاست کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، اس سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بندہ وہ ٹھیک ہے، کھرا آدمی۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو ہیں وہ چلے گئے ہیں اور دیگر ہائی کورٹس میں کچھ اور لوگ چلے گئے ہیں، اور چیلنج یہ کیا ہے سر انہوں نے کہ جناب یہ جو آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے، مجوزہ یا مذکورہ، یہ جناب آپ اس کا جو ڈرافٹ ہے وہ پبلک کیا جائے اور ویب سائٹ پہ جاری کیا جائے قومی اسمبلی کی، اور اس پر لوگوں کو رائے دینے کا حق ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس ترمیم کے ذریعے لوگوں سے معاملات ریلیٹڈ ہیں، تو لوگوں کو وہ حق ہے کہ جناب وہ اس پر اپنی رائے دیں۔ اچھا، اب یہ جو معاملہ ہے اس پر انہوں نے ڈرافٹ کو پبلک کرنے کی بات کی ہے، اور راتوں رات جڑی نا ترمیم اس کی مخالفت کی ایک طرح سے۔ اچھا، اب یہ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ترمیم جو مجوزہ ہے، جو زیر بحث ہے آئینی عدالت بننے کے حوالے سے، یہ 1-1.5 ماہ سے اس پر گفتگو ہو رہی ہے، ہر ٹی وی مذاکرے میں ہو رہی ہے، ہر محفل کے اندر ہو رہی ہے، جتھے سیاست ڈسکس ہو رہی ہے، بھاویں کلچے دی دکان ہوئے، بھاویں جناب تسی جڑا نا پینچر والے کو کھلوتے ہو، وہ وہاں پر آئینی عدالت ڈسکس ہو رہی ہے، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آ جائیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ سر بڑی شد و مت کے ساتھ اس کی ترمیم کے حق میں باتیں کر رہے ہیں۔ یہ باتیں وہ صرف ٹی وی ٹاک شوز میں نہیں کر رہے، بلکہ انہوں نے کراچی بار اور بلوچستان میں گئے، کوئٹہ بار کے ساتھ خطاب کیا، وہاں پر وکلا نے اس ترمیم کی مخالفت کی، قاضی فائزہ صاحب کی مخالفت کی، اور بڑا تس کے گلاں کیتیاں۔ ظاہر ہے وکلا کے اندر ایک ڈویژن موجود ہے، جو جیتے ہوئے لوگ ہیں، جو اکثریت میں لوگ ہیں وکلا میں، وہ احسن بھوم صاحب، آسمہ جہانگیر صاحبہ مرحومہ کا گروپ ہے، وہ جیتے ہوئے ہیں، اور جو ان کے مخالف ہیں وہ حامد خان صاحب ہیں۔ حامد خان صاحب کے حوالے سے بھی لوگوں کی اب آرا ذرا ڈیفرنٹ ہے، میں ہر کسی کی ذات کے اوپر کوئی نہ کبھی کیچڑ اچھالتا ہوں، نہ اس کی طرف جانا چاہتا ہوں، مگر ایک ڈیوائیڈ ہے ان کے درمیان وکلا کے اندر نا، اس حوالے کو لے کر۔ اب بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اس پر پبلک ڈیبیٹ کر رہے ہیں، چونگج کھلو کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں ترمیم کرنا چاہتا ہوں، 2006 سے ہمارا منصوبہ ہے، بی بی شہید کا یہ ایک فارمولہ تھا، اس کے اوپر نون لیگ نے بھی ایگری کیا تھا، اور مزے کی بات ہے وہ تو عمران خان نے بھی ایگری کیا تھا، ٹھیک ہے، باقی لوگوں نے بھی ایگری کیا تھا۔ تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ آئینی عدالت آئے اور وہ اپنی لاجکس پیش کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو بائی کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں بائی کرتے۔ تو جو بات ہے پبلک کرنے کی، ڈرافٹ کو یا اس کے اوپر پبلک کا رائے آنے کی، سر وہ تو کم از کم ہو رہا کام، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگلی بات یہ ہے کہ کیا عدالت جو ہے وہ کسی قومی اسمبلی کو یا حکومت کو یہ حکم دے سکتی ہے کہ جناب جڑا تسی بل لے کے ذرا ڈسپلے کرو پہلے؟ تو شاید میرا خیال ہے شاید حکومت کو تو شاید وہ کہہ سکتی ہے، مطلب آرٹیکل 199 جو اس کی اوریجنل جورسڈکشن ہے ہائی کورٹس کی، اس میں شاید یہ کسی جگہ پر وہ کہہ سکتی ہے حکومت کو کہ آپ ڈرافٹ کو پبلک کریں، لیکن قومی اسمبلی کے اندر سارے حکومتی لوگ تو نہیں گئے پائے، پرائیویٹ ممبرز بھی آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کسی پرائیویٹ ممبر کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ اپنا حکم نہیں دے سکتی کہ آپ یہ کریں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی بندہ بل لے کے آ سکتا ہے، کوئی بھی اس پہ سب کو اتفاق کروا سکتا ہے، راتوں رات کرا لے، سویرے سویرے کرا لے، ایک کڑی گل ہوئی بلا، کیونکہ جو لوگ بھی قومی اسمبلی کے اندر موجود ہیں وہ لوگوں کا ووٹ لے کر آئے ہیں، وہ لوگوں کا اعتماد لے کر آئے ہیں، ان کا احتساب کا طریقہ کار عدالتیں نہیں ہیں، ان کا احتساب جو وہ غلط قانون سازی کریں اس کا احتساب جو ہے وہ عوام نے کرنا ہے،
اور عوام کرے گی تب جب وہ دوبارہ الیکشن میں جائے گا، اس تو پہلے نہیں کچھ ہو سکتا۔ ہاں اگر وہ غیر آئینی کو کام کرے گا تو عدالتیں آئین کی تشریح کرتی ہیں اور وہ غیر آئینی کام ہو ہی نہیں سکے گا، گل مک جائے گی۔ یہ ایک سیدھا سیدھا طریقہ کار۔ لیکن یہاں پر ہم جو ہے نا کہتے ہیں بس ایدی مدی کٹ دے پڑ کے سائی پی جا۔ ہماری جو زندگی ہے اس میں شدت پسندی بہت زیادہ بڑھی، بہت زیادہ، ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے۔ یہ چیز ہماری سوسائٹی کے زوال کا اسباب میں سے ایک سبب ہے میرے نزدیک۔ بہر اب معاملہ یہ ہے کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ کل، اور ان کی بات کو مس کوٹ کیا جا رہا ہے، ادھی گل سنائی جا رہی ہے، پوری نہیں سنائی جا رہی۔ انہوں نے یہ بات کی کہ مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام کے اندر انہوں نے کہا جی میں سب جج صاحبان کا احترام کرتا ہوں، منصور علی شاہ صاحب کا بھی کرتا ہوں، قاضی صاحب کا بھی کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو منصور علی شاہ صاحب ہے وہ اب سپریم کورٹ کے اپری سپریم کورٹ کے ججوں کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے اس اعتبار سے کہ جو ان کی آئینی جورسڈکشن ہے اس سے وہ باہر نہ جائیں، کیونکہ 63A کا جو کیس ہے اس میں وہ کچھ جج صاحبان جو ہیں وہ اپنی آئینی حدود سے آگے بڑھ گئے، اس طرح کا انہوں نے ایک حوالہ دیا، لیکن اس کو مس کوٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اس طرح کے لوگ جو کہ جس طرح عمران خان سیاست میں انٹروڈیوس ہوا نا، اسی طرح کچھ نکے نکے صحافی وڈے وڈے بنا کے انٹروڈیوس کیے گئے صحافت کے اندر نا، 7 تو 11 والی سلاٹاں جبا کے سیاسی فنکار ہیں جی، انہوں نے جناب انہوں مس کوٹ کرنا شروع کیتا ہے۔ حالانکہ وہ بات جو کہہ رہے ہیں بلاول صاحب وہ انگریزی میں کر رہے ہیں، اور جو صاحب اس کو مس کوٹ کر رہے ہیں سر انہوں نے انگریزی میرے نال دی، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن گل اینجی کی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ پلیز اس کو کسی سے پوچھ لیں، سن لیں، کسی سے سمجھ لیں۔ میں بھی سمجھیا ہے کہ اے بھائی کی کہہ رہا بلاول، آکسفورڈ دا پڑھیا بھائی، میں لال سکول دا پڑھیا، تو ہمارا تو جو ہے وہ زمین آسمان دا فرق ہے نا ساڈی رہتل دے۔ تو میں نے بات کو سمجھنے کے لیے کسی سے پوچھا کہ بھائی یہ کی کہہ رہے ہیں، تو ان بھی میں کہاں گا کہ بھائی تو بھی کسی نے پوچھ لے ہے جی۔ میرے منہ میں بار بار ان کا نام آ رہا لیکن میں نام نہیں لینا چاہ رہا۔ اینی ہاؤ، اچھا اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب کل ملا کے مسئلہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے رات یہ اشارہ کیا کہ جناب یہ جو نمبرز ہیں 2/3 میجورٹی ہوگی تو آئینی ترمیم ہوگی، اور یہ کوئی مثالی کام نہیں ہوگا کہ لوگ جو ہیں اپنی پارٹی لائن سے ہٹ کر ہمیں ووٹ کریں اور وہ جو امینڈمنٹ ہے وہ پاس ہو جائے۔ اسی لیے ہم مولانا صاحب سے ترلے پا رہے ہیں۔ طریقہ ان کا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ مولانا صاحب جان دیو، تاڑی مہربانی آ جاؤ، لیکن مولانا صاحب پہاڑاں تے پئی جا رہے۔ اب انہوں نے ایک اشارے کے ساتھ بتایا کہ لیکن بہرحال ترمیم کے لیے اگر یہ کرنا پڑے، لوگوں کو ان کی پارٹی لائن سے ہٹ کر ووٹ دلوانا پڑے اور وہ لوگ اس ترمیم کے حق میں ووٹ دے کر اپنی سیٹ گنوانے کو تیار ہوں، تو یہ غیر آئینی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نمبر پوائن پورے ہوئے پے ہیں، بلکہ میں آپ سے گزارش کروں نمبر گیم جڑی ہے نا وہ وادو ہو گئی ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ ایک نیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہیں۔ آج ایک ٹی وی چینل یہ خبر دے رہا تھا کہ اکتوبر 15 سے پہلے لوگوں کو کہا گیا کہ واپس آئیو، اور اس میں نام تھے کہ جو خورشید شاہ صاحب ہیں وہ بھی باہر ہیں، اور اسی طرح 2-3 اور لوگوں کے نام تھے کہ وہ باہر ہیں پاکستان سے، تو ان سے کہا گیا کہ جناب وہ واپس آ جائیں۔ طارق فضل چودھری کا نام تھا، اس میں رانا محمود الحسن صاحب کا نام ہے، باپ پارٹی کے دنیش کمار ہیں، عبد القادر صاحب بھی جو ہیں وہ بھی پاکستان سے باہر رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا 15 اکتوبر تو پہلے آ جاؤ۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے 10 دن پہلے حاق صاحب نے خبر دی تھی کہ سب کو کہہ دیا کہ 15 تو پہلے آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو گل پائے 15 اور 16 درمیان کی دیکھو مدی بھائی ہے، چلو اگر ایس سی او آ گیا تو شاید ہو سکتا ہے کہ 17-18 ہو جائے، لیکن گل ہے کہ کام جڑا نا وہ نیڑے آ گیا اور نمبر پورے ہو گئے ہیں۔ اصل خبر یہ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بڑی اچھی خبر ہے
جو آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، جو پارلیمنٹ کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ عوام اصل میں حکمران. دیکھیں یہ جو بھی پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے یہ ہم لوگوں کی منتخب کردہ پارلیمنٹ ہے. اس کے اوپر کویسچنز ہیں کہ ووٹ کتنے کم نکلے کتنے زیادہ نکلے، لیکن یہ سوال تو پاکستان کے اندر شروع سے ہے، جو جب میں بودی لمحے این جی گیا پائے، ٹھیک ہے. مگر جو بھی ہے یہ پارلیمنٹ ہی ہے. جو کہا تھا نا فضل الرحمان صاحب نے کہ بھائی یہ 45 والے نے یا 47 والے نے ہیگے ہی نے تو انہوں نے چلنا پڑنا جائے. تو لہٰذا یہی ہیں، انہی کے ساتھ چلنا پڑے گا اور یہ امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں. میں بالکل آپ سے جو سچی بات ہے، دل کی بات ہے وہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آئین میں ترمیم کا اختیار صرف پارلیمنٹ کو ہے. باقی تمام ادارے، ایگزیکٹو ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، عدلیہ ہے، سر ان کی آزادی زودی لی کوئی کہانی نہیں. جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے تحت وہ رہیں، اس حد تک آزادی ہے. اتنا آزاد عدلیہ، آزاد میڈیا، نو سر. میں ود ڈیو رسپیکٹ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب کو آئین کے تحت دیے ہوئے آزادیوں کے تحت ہی زندگی گزارنی چاہیے اور اس کے اندر رہنا چاہیے. اگر آپ اس سے باہر جاتے ہیں تو پھر اے ہوندا جے جو اس وقت پاکستان دے نال ہو رہا ہے. میں کم از کم ایسا سمجھتا ہوں. ہو سکتا ہے جو میں سمجھ رہا ہوں وہ آپ نہ سمجھ رہے ہوں، لیکن جو آپ سمجھ رہے ہیں لکھیں ضرور، مگر تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنے ملتے اگلے ولاگ.